کہ جو کسی کی پیچھ پیچھے برائی کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بات دھیان رکھنے کی ہے، کسی کی کبھی بھی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں. اور ہم کسی کے ساتھ برا کر کے کریں گے کیا؟ حدیث سنیے، کتنی پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. کیا فرمایا حضور؟ بہت توجہ سے سننا، میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو. کچھ چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، مخلوق ہوتی ہے. یہ جو دنیا میں مخلوق ہے دنیا میں، چاہے جانور ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے انسان. دنیا میں جو بھی مخلوق پائی جاتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کو حدیث میں حضور نے فرمایا یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ کا خاندان. تو اللہ نے، حضور نے حدیث میں فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو دکھ رہی ہے یہ اللہ کا خاندان، اللہ کا. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ. تو اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو اس کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اللہ کو اپنے بندوں میں کون سا بندہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ جو اللہ کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئے، ان کو تکالیف میں نہ ڈالے بلکہ ان کی تکلیفوں کو دور کرے. ایسا شخص اللہ کو بہت زیادہ پسند. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ تو اس کی ضرورت ہے آج ہمیں کہ ہم اللہ کے خاندان کے، ذرا سوچیں تو، اگر ہم کسی کے ساتھ برا سوچ رہے ہیں تو یہ سوچیے کہ ہم اللہ کے خاندان کے ساتھ برا کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بہت سمجھنے کی بات ہے. یہ زمانہ بہت ترقی کر رہا ہے، اور اب یاد رکھیے گا اب زیادہ عمریں نہیں ہو رہی ہیں. میری بات آج سیریس لے کے سنیے. کون کب چلا جائے کوئی پتہ نہیں. یہ دنیا جا رہی ہے بس پیٹ پھیر کے. ہر لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. کون کب نکل جائے ابھی میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. ہر آدمی کہے گا ابھی تو تقریر کر کے گئے تھے، ابھی تو بالکل صحیح سلامت تھے. تو موت کا کچھ پتہ نہیں. اس لیے اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں، کسی کا دل دکھانے کی ضرورت نہیں. دل دکھانا یہ اسلام میں جائز نہیں. بات سمجھ آئی؟ اسلام میں یہ جائز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں. حرام ہے، حرام. بات سمجھ آئی؟ کسی کو تکلیف پہنچانا اسلام کے اندر حرام ہے. کسی کو ناجائز ستانا اسلام کے اندر حرام ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہگار ہو. بات سمجھ آئی؟ تو کیا فائدہ ہے دنیا میں کسی کو ستا کر؟ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا نہ کر سکیں تو دنیا میں کسی کے ساتھ برا بھی نہ کریں. بات میری سمجھ میں آ رہی؟ کسی کے ساتھ اگر اچھا نہ کر سکیں تو دنیا میں اس کے ساتھ برا بھی نہ کریں. یہ بات توجہ سے سننے کی ہے. اب حدیث سنیے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس. حضور نے فرمایا جو لوگوں میں دوسرے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، لوگوں میں وہ سب سے اچھا انسان. جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ لوگوں میں سب سے اچھا. مثال کے طور پر فائدہ کیسے پہنچایا جائے گا؟ مثال کے طور پہ کوئی پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دیا، یہ فائدہ پہنچا دیا، ہر ہو گیا. کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، غریب ہے، اس کی مدد کر دی، یہ فائدہ پہنچانا ہو گیا. یقین جانیے گا ہماری قبر تک یہ جو ہم پیسہ جو یہاں کھا رہے ہیں یہ تو صرف کھا لیا بات ختم ہوئی، یا جو چھوڑ جائیں گے وہ لوگوں کا ہو جائے گا. وہ پیسہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ بیکار نہیں جا رہا ہے. وہ یہ سمجھیے ہماری آخرت کی بینک میں جمع ہو رہا ہے. قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر ملنے والا ہے. اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا کریں، اور یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو ہم ناجائز نہ ستائیں، کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یہ حدیث ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا آپ کو. آم کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ کس کا درخت؟ آم جو ہوتے ہیں، جو آم کا درخت ہے وہ ہر جہت سے فائدے مند ہے. دیکھیے پھل اس کے کس کام آتے ہیں؟ کھانے کے. کھائے جاتے ہیں نہیں کھائے جاتے؟ کیا پھینکے جاتے ہیں؟ بتائیے. کھائے جاتے ہیں. بہت سست ہو کے بول رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آم پھینکے جاتے ہوں. آم کیا ہوتے ہیں؟ کھائے جاتے ہیں. کھائے جاتے ہیں نہیں کھائے جاتے ہیں؟ اب اس زمانے میں نہیں ہے، مطلب اس سیزن میں ہی اب تو چلا گیا آم کا زمانہ.
تو آم کھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بکری کھا لیتی ہے، بھینس کھا لیتی ہے، فائدے مند ہیں، پتے بھی فائدے مند ہیں، اور اس جہاز سے بھی فائدے مند ہیں کہ وہ سایہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو پتے بھی فائدہ دے رہے ہیں کہ وہ سایہ کرنے کے کام آ رہے ہیں، بھینس کھا لے رہی ہے، بکری کھا لے رہی ہے، پھل بھی کام آ رہے ہیں، انسان کھا لے رہا، اس کی لکڑیاں بھی کام آ رہی ہیں، لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں. تو آم کا درخت ہر جہت سے انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے. آم کا درخت جس جہت سے دیکھو ہر جہت سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. پھلوں کی طرف سے دیکھیں تو پھل اس کے کھانے کے کام آ رہے ہیں، لکڑیاں جلانے کے کام آ رہی ہیں، پتے بھینس اور بکری کے کام آ رہے ہیں، اور سایہ کرنے کے کام آ رہے ہیں. تو جس طریقے سے آم کا درخت ہر جہت سے فائدے مند ہے، اسی طریقے سے انسان کو بھی ہر جہت سے فائدے مند ہونا چاہیے. اس کی زبان جب بولے تو لوگوں کے حق میں اچھا بولے، لوگوں کو اچھا مشورہ دے. دیکھیے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی حافظ صاحب نے بتائی کہ بھائی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اب کوئی آدمی پیسے والا نہ ہو پھر کیا کرے گا بھائی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کہ جس طریقے سے ایک درخت ہر جہت سے فائدہ پہنچا رہا ہے، پھلوں کو دیکھیں تو پھل فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کی لکڑیاں بھی فائدہ پہنچا رہی ہیں، پتے بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک انسان کو ہر جہت سے فائدہ پہنچانا چاہیے. اس کی زبان بولے تو لوگوں کے حق میں اچھا مشورہ دے، کیونکہ حضور نے فرمایا، دیکھیے صدقہ صرف پیسے سے نہیں کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، کسی کو اچھی بات بتا دینا، اچھا مشورہ دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو زبان بولے انسان کی تو لوگوں کے حق میں اچھا بولے، ہاتھ اٹھے تو کسی غریب کی پوٹلی اٹھانے کے لیے، پیروں سے چل کر جائے تو کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو ہاتھوں کی جہت سے بھی انسان فائدے مند ہونا چاہیے، پیروں سے بھی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیے، زبان سے بھی فائدہ پہنچانا چاہیے. انسان کے جسم کا ہر حصہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہونا چاہیے، جس طریقے سے درخت ہر جہت سے فائدے مند ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جس طریقے سے درخت ہر جہت سے فائدے مند ہوتا ہے، اسی طریقے سے کیا چاہیے کہ انسان بھی ہر جہت سے کیا ہو؟ فائدے مند ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگوں کا دل نہ دکھائے. بات سمجھ میں آئی؟ بہت توجہ سن. میں آپ کو ایک پہلے بات سمجھاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ سمجھیں کہ وحی کسے کہتے ہیں، آپ بھول گئے ہوں، اس کو دو لفظوں میں بتاؤں پھر اپنی بات یہاں پہ لاؤں. وحی کہتے ہیں، وحی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وحی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی وحی کی تعریف کیا ہے؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے وحی؟ جو بات اللہ کی طرف سے حضور تک آئے اس کو وحی کہتے ہیں. آسان لفظوں میں کیا ڈیفینیشن ہوئی؟ جو بات اللہ کی طرف سے حضور کے پاس آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جب حضور پر وحی کی ابتدا ہوئی، وحی کا آغاز ہوا، یعنی سب سے پہلے وحی کس طریقے سے آئی؟ حضور پر وحی آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضور کو کچھ خواب دکھتے تھے، کچھ خواب دیکھتے تھے. جب وحی نہیں آئی تھی اس سے پہلے، سب سے پہلی وحی جو ہے غار حرا کے اندر آئی آپ. لیکن وحی جب نہیں آئی تھی اس سے پہلے کی بات ہو رہی، آپ کو سچے خواب آتے تھے. کیا آتے تھے؟ اور جو خواب میں آپ دیکھتے تھے وہی حقیقت میں پیش آ جاتا تھا. خواب میں جو چیز دیکھتے تھے وہ حقیقت میں ہو جاتی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ تو وحی کی ابتدا کیسے ہوئی سرکار پر؟ کہ جو چیز خواب میں دیکھتے تھے وہ حقیقت میں پیش آ جاتی، یعنی سچے خواب سے وحی کی ابتدا ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سچے خواب سے وحی کی ابتدا ہوئی. اب یہ ہوا پہلی بار وحی آئی تھی حضور پر. جب وحی آتی تھی تو وحی کے جو آواز ہوا کرتی تھی وہ گھنٹی کی طرح ہوا کرتی تھی. کیسی ہوتی تھی؟ گھنٹی کی طرح وحی کی آواز ہوتی تھی. اور جو گھنٹی کی طرح آواز ہوتی تھی، اس کی یہ جو وحی ہوتی تھی، دیکھ کئی طریقے سے وحی آتی تھی. ایک تو کبھی کبھی جو وحی آتی تھی حضور پر وہ مدھو مکھی کی آواز میں آتی تھی. کیسے آتی تھی؟ جیسے مدھو مکھی بھن 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 کرتی ہے، ایسی جو وحی آتی تھی تو اس کی آواز جو ہوتی تھی وہ مدھو مکھی کی طرح ہوتی تھی. اور کبھی گھنٹی کی طرح ہوتی تھی، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ لے کر سامنے آ جاتا. کئی طریقے تھے وحی آنے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کبھی گھنٹی کی طرح، کبھی مدھو مکھی کی آواز میں آ رہی ہے، کبھی فرشتہ لے کر آ رہا ہے، اور کبھی فرشتہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور کے کسی صحابی کی شکل میں آ جاتا تھا یا کسی انسان کی شکل میں آ جاتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی، حضرت جبریل کئی مرتبہ ان کی شکل میں آتے تھے حضور کے پاس، کبھی کبھی مسافروں کی شکل میں آ جاتے تھے وحی لے کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب سرکار پر پہلی وحی کا آغاز ہوا تو یہ ہوا کہ سرکار تھر تھرانے لگے.
حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کے جسم کا جو گوشت تھا وہ ہل رہا تھا، یعنی لرزہ بر اندام تھا، کانپ رہے تھے سرکار، کیونکہ اس کی شدت بہت ہوتی تھی، اس کی تیزی بہت ہوتی تھی وحی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو اب کیا ہوا جب وحی آئی، بہت ہی دلچسپ حدیث ہے، یہ آپ کو سننا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بخاری شریف حدیث کی سب سے نمبر 1 کتاب ہے۔ سب سے نمبر 1 کون سی کتاب ہے؟ بخاری۔ دوسرے نمبر پر جو حدیث کی کتاب آتی ہے وہ مسلم شریف، تیسرے نمبر پر ترمذی شریف ہے، چوتھے نمبر پر ابن ماجہ ہے۔ تو ہم پہلی جو حدیث کی سب سے نمبر 1 کتاب ہے بخاری شریف، اس سے یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہوا کہ جب سرکار پر پہلی وحی آئی تو آپ غار حرا میں تھے، اب آپ آئے، تھر تھرا رہے تھے حضور، سرکار تھر تھرا رہے تھے، کیونکہ پہلی وحی آئی تھی اور اس کی تیزی بہت ہوتی تھی وحی کی۔ اور حضرت خدیجہ جو حضور کی بیوی تھی، ان کے پاس آ کر کہا کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، کیونکہ اس کی ایک شدت تھی بہت، مجھے چادر اڑا دو، حضور نے یہ کہا۔ جب آپ کو چادر اڑائی گئی تو تھوڑا سکون مل گیا، آپ بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال جب چادر اڑا دی گئی، آپ کو سکون مل گیا، تو حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا، کیونکہ اس وقت حضور پہلی بار وحی آئی تھی، تو حضور کافی تھر تھرا رہے تھے اور ڈر رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ سے حضور نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، بات سمجھ آئی؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اچھا کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو، بات سمجھ آئی؟ اس حدیث میں یہی ثابت ہوا۔ تو حضرت خدیجہ سے یہ بات کہی کہ بھئی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا بات کہی حضور سے؟ حضور سے کہا فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ حضور آپ گھبرائیے مت۔ دیکھیے ایک عورت کا یہی کردار ہونا چاہیے کہ اگر اس کا شوہر پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کو تسلی دینا چاہیے۔ یہ حضرت خدیجہ کی سنت ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیسے جو ہے اپنے شوہر کی جو ہے ڈھارس بندھائی، کس طریقے سے ان کو تسلی تھی۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بیچارہ کچھ کر لے شوہر غلط، تو عورتیں اسے گھر میں مار دیتی ہیں، تانے دے دے کے اور کرو۔ جیسے مثال کے طور پہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ شوہر مل جھل کے رہے اور کسی بات پر سگے بھائی سے کوئی بات ہو جائے، انبن تھوڑی بہت، دیکھیے انسان ہے تو مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہو ہی جاتا۔ آپ بیوی پتہ کیا کہتی ہیں، اور رکھو۔ ہم تو اس معنی نہ کہہ رہے کہ تم برا مان جاؤ گے، سگے بھائی کا مسئلہ اب آ گیا سامنے، یہ سب میرا جو ہے میری بد دعا تمہارے سامنے آئی ہے، میرا کہنا نہ مان کے یہ سب نقصان ہوا ہے۔ عورتیں اس کو 4 باتیں اور چڑھا دیتی ہیں کہ جو جتنا ڈپریشن میں ہوتا ہے اس کا جو ہے بلڈ پریشر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایسا اس کا دماغ گھما دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ آئندہ اگر تم اس کے گھر جھانک نہ گئے، آپ سوچ لیو پھر مجھ سے پھر کم کوئی نہ ہوگا، میری زبان مت کھلواؤ۔ سب کچھ بولنے کے بعد میری زبان مت کھلواؤ۔ اب بتاؤ سب کچھ بول لیا، پھر زبان کھولے گی تو کیا کرے گی؟ قیامت برپا کرے گی۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو اب حضور نے جب یہ بات کہی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ نے دیکھیے اپنے شوہر کو کیسے ڈھارس بنائی۔ یہ عورتوں کے لیے عبرت ہے، اس میں درس ہے کہ اگر ان کا شوہر تکلیف میں ہو تو کس طریقے سے ڈھارس بنانا چاہیے۔ شوہر عورت کو چاہیے کہ اگر اس کا شوہر تکلیف میں ہے تو اس کے لیے اس کے کارنامے یاد دلائیں، اس کے شوہر کے جو اچھے کام ہیں وہ یاد دلائیں کہ دیکھو تم تو بہت اچھے کام کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، اگر تم پہ پریشانی آئی ہے تو یہ جلدی ٹل جائے گی، تم گھبراؤ مت، ایسی باتیں کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ حضور کو حضور کے کارنامے یاد دلائے۔ کیا کہا؟ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، کہ حضور آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کہا کہ اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کارنامے یاد دلائے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، لوگوں سے محبت سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بلکہ سرکار کی نرمی کیا تھی؟ ہوا یہ، حضرت انس جو تھے جب سرکار مدینے تشریف لے گئے، مکے کے لوگوں نے بہت پریشان کیا سرکار کو۔ 40 سال، کتنے سال مکے میں رہے تھے سرکار؟ 53 سال، 10 سال مدینہ تو 63 سال ہو گئی، 53 سال سرکار کہاں رہے؟ مکے میں۔ تو مکے کے لوگوں نے سرکار کا جینا دوبر کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت تکلیفیں پہنچائیں، ہر وقت ستایا، یہاں تک کہ جب سرکار نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے تو وہاں کے جو کفار تھے، جو ظالم لوگ تھے، جو بڑے بڑے لیڈر تھے، جو وہاں کے سردار تھے، وہ سرکار کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال جایا کرتے تھے، گوبر ڈال جایا کرتے تھے، اتنی تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب سرکار سجدہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ چادر ڈال کر سرکار کے گلے میں
اتنی تیزی سے کھینچتے تھے کہ سرکار کی گردن پر زخم آ جاتا، اتنا ستایا گیا حضور۔ تو سرکار یہاں تک کہ اتنا جینا دوبر کر دیا کہ سرکار کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور آخرکار سرکار کہاں تشریف لے آئے؟ مدینے۔ پھر 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے، بات سمجھ میں آئی؟ 53 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں۔ تو جب مدینے آ گئے تو حضرت انس کی جو والدہ تھی، دیکھیے اگر ماں بیٹے کو اچھا سبق سکھائے تو بیٹا پھر ویسا ہی بنتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر آپ جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، اگر چھوٹا بچہ ایک گالی دی تو اور کیا کہتے ہیں، ارے آج تو میرے بچے نے گالی دی، اللہ گالی دے کے بتا، گالی دے کے بتا، چاچو کو بتا گالی دے کے۔ اور جب وہ بڑے ہو کے گلے آتا ہے تو پھر تعویذ یاد آتے ہیں، اب مولوی صاحب سے کوئی تعویذ لے لو۔ بچپن میں جب گالی دیتا ہوتا تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، آج پہلی بار گالی دی ہے میرے بچے، آج پہلی بار بولا ہے اور یہ کہہ رہا ہے تیرا ایسا کر دوں گا، تیرا ویسا کر دوں گا، بچپن میں۔ اور جب وہی بچہ بڑے ہو کے ماں باپ کو گلے آتا ہے تو خوش نہ ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، ارے یہ تو بہت خطرناک ہو رہا ہے، یہ تو سیدھا ہم ہی کو نہ گردان رہا ہے، اب تعویذ لے لو فوراً۔ اب بیچارے تعویذ یاد آتے۔ اب بتائیے جب تم نے اس کی، یہ بتائیے اگر آپ آلو بوئیں تو دھان نکل سکتے ہیں؟ بتائیے کوئی ایسا ہے کوئی دعویٰ کر دے؟ آج تک میں جتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے آج تک کوئی سائنٹسٹ ایسا نظر نہیں آیا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ دھان بونے کے بعد آلو مل سکتے ہیں اور آلو بونے کے بعد دھان مل سکتے ہیں۔ بتائیے کسی کسان نے یہ دعویٰ کیا؟ کسی سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا؟ ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ کوئی بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو چیز بو گے وہ کاٹو گے، یہ اصول ہے۔ اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا۔ اب ہم نے بچے کی بنیاد ہی غلط انداز پر رکھ دی، اس کی بنیاد ہی غلط چیزوں پر رکھ دی، تو بڑا ہو کر ظاہر بات ہے وہ سلمان خان اور شاہ رخ خان بنے گا اور رتک روشن بنے گا۔ تو اس سے اب تم سوچو کہ وہ خواجہ غریب نواز بن جائے اور بابا فرید الدین گنجے شکر جیسی اس کے اندر عادتیں آ جائیں اور جو ہے نظام الدین اولیاء جیسی کرامتیں اس سے ظاہر ہو جائیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بچپن میں اس کو اللہ کی محبت میں ڈال دیا ہوتا، حضور یہ بتایا ہوتا کہ بیٹا گالی نہیں دیتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بیٹا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے، بیٹا ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ جو بچہ ان کو دیکھا کرتا تھا یا جو انسان ان کو دیکھا کرتا تھا، جو عورت ان کو دیکھا کرتی تھی وہ ان کی ہو کر رہ جایا کرتی تھی۔ سرکار کا چہرہ ایسا تھا کہ لوگ چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ ہاں یہ کسی اللہ والے کا چہرہ ہے، یہ واقعی نبی کا چہرہ ہے، اور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے بعد لوگ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اسی لیے تو مکے کے لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ محمد کے پاس نہ جانا، پاس جانے سے روکا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ پاس نہ جانا، کیونکہ پاس جانے کے بعد کیا ہوگا؟ جو ان کے پاس چلا جاتا ہے ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، وہ ان کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے مکے کے لوگ اپنی اولاد کو اور اپنے قبیلے والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو محمد کا کلام نہ سننا، محمد کی بات نہ سننا، محمد کو نہ دیکھ لینا، کیونکہ اگر اس کی گفتگو سن لو گے تو اس کے ہو کر رہ جاؤ گے، اس کا چہرہ دیکھ لو گے تو اس کے ہو کر رہ جاؤ۔ اس لیے لوگ روکا کرتے تھے۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو بچہ بڑے ہو کر اس کے اندر صحیح خصلتیں آئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے حضرت انس کی والدہ جب حضور مکے میں تھے تو حضرت انس چونکہ مدینے کے رہنے والے تھے، تو حضرت انس کی والدہ حضرت انس کو بچپن سے یہ بتاتی تھی کہ ہمارے ایک نبی ہیں اور ان کی شان یہ ہے اور ان کا مرتبہ یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت انس کی والدہ ان کو بچپن سے یہ سب باتیں بتاتی۔ بات توجہ سے سننا ہے، میں بڑی محنت سے پوری تقریر لکھ کے لایا ہوں، اس وجہ سے کہ صاحب بھائی کی امی نے بڑی دلچسپی سے یہ پروگرام کرایا ہے، میں نے سوچا کہ ساری نئی باتیں بتانا ہے اس تقریر میں، کوئی پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں 2-4 گیر پرانے بھی مار دیتا ہوں، لیکن یہاں ساری نئی باتیں چل رہی۔ تو حضرت انس کی جو والدہ تھی وہ بچپن سے ان کو کیا سکھاتی تھی کہ بیٹا ایک محمد ہے اور ان کی شان یہ ہے اور ان کا کردار یہ ہے، ان کا اخلاق یہ ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ وہ یہ تعلیم دیتے ہیں، ان کی یہ شکشا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ان کی ماں بتاتی تھی۔ تو حضرت انس کیونکہ بچپن سے حضور کا ذکر سنتے تھے تو ان کے ذہن میں حضور کی محبت بیٹھ گئی اور وہ بےتاب رہتے تھے کہ کون سے دن حضور مدینے آئے اور میں حضور کو دیکھ لوں۔ تو جب حضور 53 سال کے بعد مکے سے مدینے گئے تو مدینے میں ایک شور تھا، سب بڑے بڑے لوگ جمع تھے استقبال کرنے کے لیے کہ آج حضور آ رہے ہیں مدینے کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج حضور آ رہے ہیں، سب لوگ جمع تھے۔ تو اب حضرت انس چونکہ چھوٹے تھے تو حضرت انس سب سے پہلے آ کر کھڑے ہو گئے تھے مدینے کے اندر، بارڈر پہ آ کر، کہ سب اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ میں حضور کو دیکھ کر سب سے پہلے میں حضور کو دیکھوں گا اور اپنی ماں کو جا کر بتاؤں گا کہ حضور آ چکے ہیں۔ مطلب بچپن سے یہ جذبہ تھا۔ بہرحال حضور آ گئے تو کیا ہوا کہ حضرت انس کی جو ماں تھی انہوں نے کیا کیا، حضور کو
حضور کی بارگاہ میں آئیں اور کہا کہ حضور یہ میرا بچہ ہے، یہ جو میرا بچہ ہے حضرت انس، یہ چھوٹا سا ہے اور میں اسے آپ کی بارگاہ میں تحفتاً دینا چاہتا ہوں۔ چھوٹے سے بچے تھے، حضور کی بارگاہ میں چھوڑ کر چلی گئی۔ کسی نے حضور کو کوئی تحفہ دیا، کسی نے کوئی تحفہ دیا، لیکن ان کی ماں نے کہا کہ حضور میرے پاس اور تو کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے، اسے اپنے خادم بنا لو، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لو۔ اب حضرت انس چونکہ چھوٹے سے بچے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، تو حضور ان کو جو ہے اپنے بچے کی طرح سمجھتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے، چھوٹے سے تھے۔ تو ان کو یہ فرماتے ہیں، حضرت انس خود کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کے پاس رہا۔ کتنے سال رہا؟ کہتے ہیں کہ 10 سال۔ آج کل ایسا کیا ہوتا ہے، ایک استاد بچے کو بات بات پہ ڈانٹتا رہتا ہے، یا ایک ماں باپ اپنے بچے کو بات بات پہ ڈانٹتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس 10 سال رہا، سرکار کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ کبھی 10 سال میں حضور نے مجھ سے اگر میں نے کوئی کام کر لیا تو یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اتنا اچھا اخلاق تھا کہ کبھی کسی بات پر ٹوکا ہی نہیں۔ کر لیا کوئی کام تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کر لیا، نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھے کسی کام سے بھیجا، تو میں، اب بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، مجھے کسی کام سے بھیجا تو یہ ہوا کہ میں بچوں میں جا کے جو ہے کھیلنے لگا، میں بچوں میں جا کے کھیلنے لگا۔ اب حضور تشریف لائے اور مجھے دیکھا کہ میں بچوں میں کھیل رہا ہوں، تو میں نے حضور کو دیکھ نہیں پایا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور پیچھے سے حضور آئے اور میں بچوں میں کھیل رہا تھا تو حضور نے میرے پیچھے گردن پہ ہاتھ رکھا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے کہا حضور آپ نے جس کام سے بھیجا تھا میں بھول گیا وہ کام کرنا۔